پاکستان میں ہمیشہ سے ایک آواز اٹھتی رہی لائر فورمز کی طرف سے بھی، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی، اور عموماً سیاستدان بھی اس پہ بات کرتے رہے کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے پہلے بھی متعدد کوششیں بھی ہوئیں، بہت ساری ترامیم بھی ہوئیں، لیکن اس وقت جو ملک میں سب سے زیادہ 26ویں آئینی ترمیم زیر بحث ہے، جو ابھی حال ہی میں جس کو منظور کیا گیا، اور اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عوام میں تقریباً ہر پارٹی کی اس کے ساتھ حمایت رہی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی، اور سردار اختر مینگل کی جماعت بی ایم پی مینگل بھی، اور باقی جماعتوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اب اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، اس کے کیا وہ پازیٹیو فیکٹرز ہیں جن سے ایک عام پاکستانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان میں اب جوڈیشل ریفارمز آئیں گے، آئینی بینچ بننے کا کیا فائدہ ہوگا، ایک عام آدمی کو اس سے کیا ریلیف ملے گا، اور اس کو لے کے بار کونسلز کیا سوچ رہی ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں کئی مثبت اور کئی اس کے اوپر سوالات اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے طریقے میں جو تبدیلی آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اس وقت جو چیف جسٹس نامزد ہوئے ہیں ان کے معاملے کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا سندھ بار کی طرف سے تو اس کے حمایت میں بات ہوئی ہے، باقی بارز بھی اس کے فیور میں بات کر رہی ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ بار اس حوالے سے کیا سوچتی ہے، اور اس کے علاوہ اوورآل یہ جو امینڈمنٹ ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ فیڈرل بار کا ڈیفینیٹلی اپنا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور سٹارٹ ہم سب سے پہلے تو سر لیں گے ترمیم سے کہ کیا آپ کے خیال سے یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کے کون سے وہ نکات ہیں جس کو بینگا آپ ایک سینئر وکیل اور پھر ایک بڑے فورم کے پریزیڈنٹ، اس میں وہ کون سے نکات ہیں جس سے ایک عام آدمی یہ سمجھے کہ اس کے لیے اس میں کوئی ریلیف ہے، اسے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شروع میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے جس کو 26ویں ترمیم کہا جا رہا ہے، اس میں عوام کے لیے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ جب یہ پرپوزڈ امینڈمنٹ کا یہ پروسیس جوڈیشل پیکج کے نام سے اور اس طرح سے یہ شروع ہوا، تو ہم نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے، اسلام آباد بار کونسل نے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے ان ٹوٹو پریس کانفرنس کر کے ریجیکٹ کیا تھا۔ اس کو پھر لاہور ہائی کورٹ جو تھی اس نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور میرے ساتھ جو سندھ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس پہ اپنا کہا کہ میرا بھی یہی موقف ہے، اور باقی بھی بارز۔ اس کی ریجیکشن کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ عام آدمی تو یہ چاہتا ہے نا کہ جوڈیشل ریفارم ہوں، نظام میں تبدیلی کریں، کچھ بہتری کریں، کچھ ججز کا تقرری کا طریقہ کار کا، تو آپ کے کیا نکات ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عوام کے لیے اگر آپ یہ اس میں ویلفیئر کے لیے آپ یہ جوڈیشل ریفارم لانا چاہ رہے تھے تو وہ تو بنیادی طور پہ آپ کو سول کورٹ سے، سیشن کورٹ سے اور ہائی کورٹ تک لوگ میکسیمم اپنے کیسز لے کے آتے ہیں، یہ امینڈمنٹ اس کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پہ 25 سے 30 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں، ٹھیک، اور صرف اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ تقریباً کوئی 7 سے یا 10 لاکھ کے اراؤنڈ جو ہے نا کیسز پینڈنگ ہیں۔ ٹھیک، فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر 185 کیسز پینڈنگ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 17,000 کیسز پینڈنگ، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60,000 پلس کیسز پینڈنگ ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشن میٹر ہے جس کے لیے یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے وہ 187 کیسز ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس میں عوام کہاں ہے؟ کہ اب یہ جتنا کیسز ہیں آپ نے لوور جوڈیشری سے لے کے سپریم کورٹ تک گنوائے، یہ سارے ہیں تو عوام کے ریلیٹڈ، کوئی میرا کیس ہوگا، کوئی آپ کا ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا ہوگا، تو وہ ظاہر ہے ان کیسز ان کورٹس میں بھی کیونکہ پولیٹیکل کیسز سنے جا رہے ہوتے ہیں، پرائرٹی کے اوپر دوسرے کیسز لگے ہوتے ہیں، تو ایک عام آدمی تو ریلیف نہیں لے پا رہا تھا نا۔ ایک عام آدمی تو یہی چاہتا تھا کہ یار یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں، جو جن کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے، جو پرائرٹی کیسز ہیں، ان کو کوئی اور سنے، اور ہمیں تو جلد از جلد آپ عدالتوں سے یہ تو صرف آپ اسپیسیفک سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، ہائی کورٹ میں بھی کہیں ایسے نیچے کیسز آتے ڈسٹرکٹ ہیں، کورٹ میں تو سیاسی کیس نہیں سنے جا رہے، سول کورٹس میں سیاسی کیس تو نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں نا عرفان، اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ نیچے عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو وہ جو 150 سال پرانے قوانین ہیں، آپ کا CRPC ضابطہ فوجداری،
دیوانی کا جو ضابطہ ہے CPC جس کو بولتے ہیں, اور لمیٹیشن کا ایکٹ کے جی قوانین ایسے بنا دی جائیں, لمیٹیشن کہ ایسا کیس اس نوعیت کا ہوگا تو 2 مہینے میں, اس نوعیت کا ہوگا تو 4 مہینے میں. وہ امینڈمنٹ اگر آتی ہیں تو وہ جوڈیشل ریفارم کہلائے گا اور عوام کے فائدے کے لیے ہوگا. سپریم کورٹ تک تو عرفان کوئی غریب مسکین پہنچتے ہی نہیں, اس کا کیس پہنچ. لیکن سر سوال کیا ہے, ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو کیسز اتنے اگر ڈیلے ہیں, پینڈنگ ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ذمہ دار جوڈیشری نہیں ہے, ججز نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک آپ جوڈیشری کا بھی نام لے رہے ہیں نا, لیکن آپ دیکھیں کہ 4 صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ آج تک 42 ججز کی کمی, ان کی تعیناتی جو ابھی مطلب ایگزسٹ کرتی لاء کے اندر کی اتنے ججز ہونے, ان میں سے اتنی کمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ تعینات کرنے کے بعد مزید اضافہ کرنا چاہیے. اور نیچے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری, اس کے اندر بھی پینڈنسی ریزن یہ کہ ججز کی تعداد کم ہے. اب دیکھیں اب 24-25 کروڑ تک آپ کا ملک کی آبادی پہنچ گئی, تو لیٹیگیشن اگر بڑھ رہی ہے, آبادی بھی بڑھ رہی, تو اس حساب سے آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بھی بہتر کرنا ہے. ڈیفینیٹلی اور ایک ضرورت ہے جی. لیکن سر ہم روزانہ اب کتنے کیسز آپ کے خیال سے ایسے ہیں کہ جو, یا پاکستان میں آسان لفظوں میں, ایک کیس کی مدت سماعت اور اس پہ فیصلہ آنے میں عموماً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ آپ لوور کورٹ سے اوپر تک بتائیں. عرفان ٹائم لگتا ہے نا, آپ جج بھی ہوتا ہے, سماعت بھی ہوتی ہے, پیشیاں بھی ہوتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں, ایک کیس کی ہم مثال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دیوانی دعویٰ ہے, اگر وہ سول کورٹ سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے, دیوانہ کر دیتی ہے دیوانی جو ہمارے قوانین, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ضابطے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. 150 سال پرانا ہے, اس کے لیے لمیٹیشن اگر آ جاتی کہ جی 6 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو, جو اوپر اپیل ہے اس کا 2 مہینے کر دیں, اور ہائی کورٹ کا 1 مہینے میں کر دیں, اور لمیٹیشن آ کر دیں, تو وہ آپ کو ریلیف ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے قوانین جب آج کے موجودہ حالات اور واقعات کے مطابق اپ ڈیٹ ہوں گے تو پھر لوگوں کو ریلیف ملے گا, تب آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ اچھا ڈیلیور کر سکتی. قانون پرانے ہیں, انہی کے تحت چل رہے ہیں, کبھی ریویژن ہو جاتی, کبھی انٹرم آرڈر کے خلاف اپیل ہو جاتی, جب اپیل نہیں ہے تو ریٹ آ جاتی ہے, ریٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں, یا آپ ڈائریکٹ ریٹ میں جاتے تو انٹرا کورٹ اپیل آ جاتی. تو یہ جو قانون ہے, قوانین ہے, اس کی جو منہ شگافیاں ہیں نا, یہ آپ اس کو جتنا سمپلیفائی کریں گے, مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ فائل لیس, آپ پیپر لیس فائلز کا آپ انٹروڈیوس کروا دیں کہ آپ ای میل کے ذریعے آپ اپنا ساری ڈاکومنٹیشن کریں اور بحث ہو جائے جیسے UK میں ہوتی, یا آپ ایسا کریں کہ آپ اس پروسیجر کو جو قوانین کے اندر موجود ہے, عدالت جج جو بیٹھا ہے وہ تو اس پروسیجر کو فالو کرنے کا پابند ہے. اس کو اپ ڈیٹ کرنا, اس کی لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, اس پہ انہوں نے کوئی لیجسلیشن نہیں کی. یہی سوال میں آپ کی طرف ابھی لانا چاہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ جب اس پہ کام کرتی ہے, یا جیسے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جو 2/3 اکثریت سے امینڈمنٹ آئی, تو بہت ساری وکلا فورم سے یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ جی پارلیمنٹ کیوں ہمارے ڈومین میں آ رہی ہے, بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو اب جب اگر پارلیمان کچھ کوشش کرے گا کرنے کی تب بھی آوازیں ہیں, وہ نہیں کرتے تب بھی آوازیں, پھر جائیں کدھر, کون یہ ٹھیک کرے گا؟ جوڈیشری اپنا خود سے یہ نظام بہتر کرنے کی ایفرٹ کیوں نہیں کرتی؟ عرفان اب اس چیز کو آپ اس کے ساتھ کلب نہیں کر سکتے, اس کو آپ آئسولیشن میں دیکھیں گے. کیسے کہ آپ نے 26ویں ترمیم کی, میں بتاتا ہوں 26ویں ترمیم آپ نے کی, اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیسز کیے تھے, ایک دوسرے کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈسکوالیفائی کیا, مٹھائیاں بانٹی. آج وہ سارے ایک پیج پہ ہو گئے. ہمارا وکلا کا اور پوری دنیا کے وکلا کا اور معاشرے کا یہ ہے کہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہے. وہ آزاد منشو آئین اور قانون پہ فیصلے کریں, وہ ایگزیکٹو کے ذریعے اثر فیصلے نہ دیں. اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو سے ستایا ہوا, تو دیکھیں پارلیمان کا کام ہے, میں عرض کرتا ہوں, یا وہ جوڈیشری کا کام. عرفان میں وہ عرض کرتا ہوں, آپ اچھا پارلیمنٹ کا کام ہے جی لیجسلیشن کرنا, پارلیمنٹ یہ آج کہہ دے, اور اس کا آئین نے طریقہ دیا کہ آپ 2/3 اکثریت لے آئیں اور کریں, وہ لے سکتے, لیکن آپ کی لیجسلیشن جو آرٹیکل 227 ہے
اس کے تابع ہوگی، جو آرٹیکل 8 ہے اس کے تابع ہوگی، جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 1 اور 3 اس کے تابع ہوگی، انجنکشن آف اسلام کے تابع ہوگی۔ اگر اس سے کنفلکٹ کرے گی تو وہ لیجسلیشن سٹرائک ڈاؤن ہو سکتی، سیٹ اسائیڈ ہو سکتی، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو سکتی۔ اب جو انہوں نے کی ہے لیجسلیشن، اس میں دیکھیں آپ نے آزاد عدلیہ کا وہ پرنسپل ختم کر دیا، آپ نے عدلیہ کو اپنے متحد کر لیا، جو کہ ہماری ہمیشہ ڈیمانڈ ہے کہ جب تک کسی ملک کے اندر آزاد عدلیہ نہیں، وہاں پہ رول آف لا نہیں ہو سکتا، وہاں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی۔